میری مالی استطاعت ہی نہیں ہے تو اللہ حج نہیں مانگ رہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خاتمہ آئی، کہنے لگی میں نے تو آج بوسہ دے دیا، تو عائشہ نے خوب ڈانٹا۔ میں نے امام حسن کے نام کے آگے یا کسی صحابی کے نام کے آگے حاجی لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ الحاج کا مطلب یہ کہ یہ بتانا ہے کہ جی انہوں نے 3 حج کیے ہیں۔ اگر آپ نے یہ جان بوجھ کر سائے میں سفر کر دیا تو یہ آپ پر کفارہ ہے۔ اس میں کوئی نان مسلم نہیں آ سکتا، یہ باقاعدہ شریعت نے منع کیا ہے۔ یا میں جا تو رہا ہوں، گھر والوں کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ روضہ رسول بھی محترم جگہ ہے اور اہل بیت کے حرم میں بھی کافر و مشرک داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ حج اور عمرے پر خرچ کریں گے، اللہ کا آپ سے وعدہ ہے وہ دنیا میں ہی پلٹ کر آپ کو دے دیں گے۔ کہ آپ کا کندھا، الٹا کندھا، وہ خانہ خدا سے ہٹنا نہیں چاہیے طواف کے دوران۔ انسان کا ایمان اس کو بچانا ہے، یعنی اتنا معاونہ ہے اس کے پاس، اتنے اخراجات ہیں کہ یا وہ اپنا ایمان کو بچا سکتا ہے یا وہ اللہ کی راہ میں جا سکتا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود، محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن حج بیت اللہ کیوں ہوتا ہے؟ مسلمان بڑی تعداد میں ایک گھر کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اور جو لوگ نہیں جا پاتے وہ کیسے جائیں گے؟ جو یہاں رہ جاتے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہے؟ کیا استطاعت ہے؟ کن لوگوں کو جانا چاہیے؟ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اور کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور ایک اعجاز اور افتخار رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں، کمال شخصیت کے آدمی ہیں مولانا علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب کے محسن ہیں۔ جس طرح سے آپ تحقیق فرماتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں اور اس کی تبلیغ فرماتے ہیں، دین حقہ کی سربلندی میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، یہی آپ کا پیشہ ہے، یہی آپ کا کام اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل فخر ہیں، قابل ستائش ہیں ایسے گھرانے کے جہاں ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں۔ مفتی عبدالباقی اخندزادہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں یہ، بلکہ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا دیجیے گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیروں والی عبادت ہے، تو حج واقعی عمرہ کی عبادت ہے، غریبوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ امیر نہیں کہا، استطاعت کہا ہے، اور جو قرآن میں آیت ہے وہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور انسانوں کے لیے حج البیت ہے، بیت کا حج ہے، پروردگار کے گھر کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہے۔ اب استطاعت 3 طرح کی ہے، ایک مالی استطاعت ہے، ایک بدنی استطاعت ہے، اور ایک سفری استطاعت ہے۔ مثال کے طور پر میری مالی استطاعت ہی نہیں ہے تو اللہ حج نہیں مانگ رہا۔ ایک بات تو یہ واقعی بالکل، یعنی اس پیرائے میں بالکل صحیح ہے کہ کچھ عبادات پروردگار نے عمرہ سے مانگی ہیں۔ زکوٰۃ مال کی عبادت ہے، جی جی جی، یعنی غریب کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج بھی مال کی عبادت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ قربانی کرنی ہے، اس میں آپ نے راہ میں مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ اب استطاعت میں بدن کی استطاعت، حتیٰ کہ اگر بدن کی استطاعت نہیں ہے لیکن مال کی استطاعت ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ حج پر جا سکتے ہیں، لیکن طبیعت اتنی ناساز ہے کہ حج کی طاقت نہیں ہے، تو زندگی میں نائب مقرر کرنا پڑے گا، اوکے، وہ جائے گا اور حج کر کے آئے گا۔ تو حج تو ایسا فرض ہے، لہذا اور پھر سفری استطاعت کی مثال کے طور پر راہ مسدود نہ ہو، بند نہ ہو، کہ ویزے بند نہ ہو، یا کوئی ایسا ہرڈل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو، تو یہ استطاعت کا لفظ استعمال ہوا جس میں یہ 3 استطاعت آتی ہیں۔ اگر یہ استطاعت آپ کی پوری ہے تو آپ کو پھر حج لازمی کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک حدیث جو کہ پنچ لائن کے طور پر میں لازمی استعمال میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ اگر کوئی حج پر نہیں جاتا باوجود اس کے کہ اس پر حج فرض ہو چکا تو اس سے فرق نہیں پڑتا مجھ پر کہ پھر وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، وہ میرے کلمے پر نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ اگر آپ پر حج فرض ہو گیا اور آپ کی استطاعت چلی بھی گئی، یعنی آپ کے پاس ابھی یہ دیکھا جائے تو ابھی 12.5 لاکھ تقریباً حج ہو رہا ہے، قربانی کو بھی اگر ملا لیجیے آپ تو تقریباً یہی کچھ کم و بیش رقم بنے گی، اور اس میں صرف حج کی رقم شامل نہیں ہے۔ پلٹ کے آئیے تو ایسا نہ ہو کہ آپ محتاج ہو جائیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ صحیح ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کہیے کہ میرے پاس 12.5 لاکھ 13 لاکھ روپے ہیں، پلٹ کے میں جب آیا تو میرے یا میں جا تو رہا ہوں، گھر والوں کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں، کچھ آگے پیچھے آپ کا انتظامات ہوں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی شادی آپ پر واجب نہ ہو گئی، اور بہت سارے احکامات ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، جس پہ شادی واجب ہو جائے وہ پہلے شادی کرے۔ ظاہر ہے، کیونکہ انسان کا ایمان اس کو بچانا ہے، یعنی اتنا معاونہ ہے اس کے پاس، اتنے اخراجات ہیں کہ یا وہ اپنا ایمان کو بچا سکتا ہے یا وہ اللہ کی راہ میں جا سکتا ہے، تو پہلے اپنے ایمان کو بچائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جس طرح سے گفتگو فرمائی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے نقطۂ نظر سے حج انتہائی اہم ترین بات ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر استطاعت ہے تو کرنا ہی کرنا ہے لازمی۔ بہت سے لوگ جو ایکسکیوزز نکالتے ہیں ان کی پکڑ ہے، آپ کہہ رہے ہیں گرفت ہے اس حوالے سے بڑی سخت قسم کی۔ مطلب آپ کی طرف آتا ہوں اور اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو، 20 سے 25 پیدل حج آپ نے فرمایا، یعنی اس زمانے کے لوگ حج کا ایک شوق، ایک ذوق، ایک کمال رکھتے تھے۔ آج ایک زندگی میں موقع مل جائے جو کہ واجب فرض حج ہے وہ ہو گیا، پھر ہم اپنے نام کے آگے حاجی لگا دیتے ہیں۔ میں نے امام حسن کے نام کے آگے یا کسی صحابی کے نام کے آگے حاجی لکھا ہوا نہیں دیکھا، یا ہو سکتا ہے مجھ تک نہ پہنچا ہو۔ یہ حاجی صاحب جو ہمارے یہاں مشہور ہو گئے، اسلام کا مزاج ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام کا مزاج ہندوستان پاکستان میں آ کے بہت بدل جاتا ہے۔ دیکھیے، جو عمل آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں آپ کی پہچان اسی سے ہونی چاہیے۔ یہ علامہ صاحب اہل تشیع کے ہاں جو پڑھنا پڑھانا ہے تو ان کے نام کے آگے علامہ لگ گیا۔ آپ کا کام پوڈ کاسٹ وغیرہ کرنا ہے تو، اور آپ اسلامی پوڈ کاسٹ کرتے تو آپ کا یہ شہرت ہے۔ میرا اپنا ایک شعبہ ہے تو مجھے لوگ مفتی کہتے ہیں۔ ہم تو سب سے زیادہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہفتے میں کتنی نمازیں ہوگا؟ 5 7 35 نماز۔ اور مہینے میں کتنی ہو گئی؟ اچھی خاصی ہو گئی، 3000۔ سال میں کتنی ہو گئی؟ ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محسنی صاحب نمازی، واہ، اویس صاحب نمازی، بھائی واہ، عبدالباقی صاحب نمازی۔ کیا کہنے۔ نماز کے بعد جو سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں وہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ 30 دن کا تو ہے، 30 دن کا روزہ۔ تو پھر ہمارے نام کے سامنے بھائی اویس روزہ دار، واہ واہ، سائمین لگا دیں کچھ، سائمین، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر جو مشکل پیش آ گئی ہے وہ یہ ہے، وہ ایک لطیفہ سا، پھر علامہ صاحب کہیں گے آپ موضوع سے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ وہ صاحب جو ہے وہ آئے اور دکاندار سے کہا بھائی وہ میرا کھاتہ کھولو۔ تو انہیں جب کھاتہ کھولا تو بڑے خوش ہو گئے کہ جی تو بہت عرصے کے بعد اپنا کھاتہ بند کروانے آ گئے۔ انہیں کھاتہ کھولا کہ حضرت آپ کے آگے جو ہے وہ اتنے پیسے۔ انہوں نے کہا یہ چھوڑو، پہلے لکھو نام کیا لکھا آپ نے؟ نے کہا جی میں نے لکھا ہے بھائی عبد المتین صاحب کے۔ نہیں، بھائی کو ہٹاؤ، یہاں لکھو حاجی عبد المتین صاحب۔ میں اب حج کر کے آیا ہوں تو پہلے یہاں سے تو بھائی ہٹاؤ۔ تو یہ جو بڑے بڑے ہم نے نیم پلیٹ لگوا دی ہے حاجی باجی، یہ سوائے اگر ہم یوں کہہ دیں کہ یہ دکھاوے کے اور کچھ نہیں ہے، ہاں متعارف اس اعتبار سے کہ بھئی علامہ صاحب جی ماشاءاللہ حج کر چکے ہیں، مفتی صاحب حج کر چکے ہیں، اویس بھائی نہیں حج نہیں کر چکے، تو اس کو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، اس کے استعمال کو ہم حرام یا ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن الحاج کس کو کہتے ہیں؟ جس نے 3 حج کیے۔ اچھا جی، یہ جو بعض جگہ آپ نے لکھا ہوگا نا الحاج اختر پکوان والے، تو یہ الحاج کا مطلب یہ کہ یہ بتانا ہے کہ جی انہوں نے 3 حج کیے ہیں۔ تو یہ اگر بتانے کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تابع الحج والعمرہ، حج اور عمرے بار بار کرو، اس لیے کہ جیسے یہ گناہوں کو ختم کرتے ہیں اسی طرح سے فإنہما ينفیان الفقر، یہ فقر کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اور حج اور عمرے کا تو اللہ نے یہ ایک عجیب نظام بنایا کہ جتنا آپ حج اور عمرے پر خرچ کریں گے اللہ کا آپ سے وعدہ ہے وہ دنیا میں ہی پلٹ کر آپ کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حج اور عمرے کو تو کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ایک روایت ہے اگرچہ سند ضعیف ہے ہمارے یہاں، کہ جو آدمی
استطاعت رکھے اور 5 سالوں میں وہ پلٹ کر اللہ کے پاس اس کے گھر پہ نہ جائے، گویا کہ اس نے اللہ سے ایک طرح سے قطع تعلق کر لیا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، جفا کی اس نے. یہ روایت ہمارے یہاں بھی جی اس نے جفا کی. بھائی واہ. تو یہ اگر استطاعت ہے تو استطاعت ہوتے ہوئے ہمیں بار بار حج اور عمرے کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ایک عجیب عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ پوچھتے تھے یہ کون سی وادی ہے؟ تو کہا جی وادی عصفان ہے. تو آپ نے فرمایا میں گویا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں سے سفر کر کے جا رہے ہیں. یہ فلاں وادی ہے، گویا میں فلاں نبی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے یوں جا رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 انبیاء یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سوائے دو نبیوں کے باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا حج کیا ہے. اچھا. اور دو انبیاء کون سے ہیں؟ ایک ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ایک شاید صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یا ایک صالح ہے، ایک زکریا ہے، اور اپنا معاف کیجیے گا یحییٰ ہے. اس طرح کے نام ہے، میں اس وقت نام مجھے یاد نہیں ہے، کمزور بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے نام یاد نہیں ہے. بہتر ہے. علامہ صاحب گفتگو کو حج کے پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو حج کی نیت سے جاتے ہیں، حجاج بن کے جاتے ہیں اور وہ بڑا فیض لے کر آتے ہیں، کیا ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں؟ واپس آ کے ولیمہ بھی دینا ہوتا ہے، اور حج میں رہتے ہوئے ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ یہ ذرا بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر حج کی بات کی جائے تو تقریباً 27 محرمات ہیں، یعنی ایسے کام جو حرام ہیں، یعنی عام زندگی میں وہ جائز ہیں. کچھ کام تو ان میں سے ویسے ہی حرام ہیں، اور اکثر کام ایسے ہیں جو جائز تو ہیں، لیکن جب احرام آپ شروع کر دیتے ہیں تو آپ جب لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں کہ حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے پروردگار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. جب یہ آپ تلبیہ کے الفاظ کہہ دیتے ہیں اور حالت احرام کے ساتھ آپ میقات سے اپنے آپ کو حالت احرام میں لے آتے ہیں، اب آپ پر مرد کے اوپر یعنی 4 چیزیں مرد کے اوپر، یعنی مرد ہوتے ہوئے حرام ہے. اچھا. عورت ہوتے ہوئے 3 چیزیں اس پر حرام ہے، اور دونوں میں مشترک 20 چیزیں حرام ہیں. اچھا. یعنی اگر مرد کے حساب سے دیکھا جائے تو 24 چیزیں مرد پہ حرام ہے، 23 چیزیں عورت پر حرام ہو جاتی ہیں، اور اگر کمبائن کیا جائے تو کل 27 چیزیں بن جاتی ہیں. اچھا. جیسے ہی آپ نے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا، اب وہ آپ پر حرام ہو گئی. ان میں سے میں چند ذکر کر دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ 27 میں ظاہر نہیں ذکر کروں گا. جیسے کہ ایک بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ کہ شیشے میں دیکھنا، صابن کا استعمال یعنی خوشبو والے صابن کا استعمال، خوشبو کا اصلاً یہ خوشبو کا استعمال، چکناہٹ یعنی آئل کا استعمال، تیل کا استعمال، عورت کے لیے زینت کا استعمال، زیور کا استعمال، اسی طرح سائے میں سفر کرنا. اچھا. سائے میں سفر نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح دھوپ کا ٹائم ہے، دوپہر کا گاڑی میں نہیں جا سکتے آپ. نہیں، حالت احرام میں اگر آپ ہیں تو آپ نے جو ہے وہ آپ نے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا اور اب آپ کا چل رہا ہے تو آپ نے دھوپ میں سفر. ایسا ہو گیا تو دم آئے گا؟ نہیں، ایسا ہو گیا تو بالکل آپ نے ایک بکرا کو قربان کرنا ہے، کفارہ لگے گا آپ پر. اگر آپ نے یہ جان بوجھ کر سائے میں سفر کر دیا تو یہ آپ پر کفارہ آئے گا. کفارہ ہے جی. تو اسی طرح البتہ رات میں آپ سفر کر سکتے ہیں سائے میں، یا وہ سائے میں سفر کر سکتے ہیں آپ جو اسٹیٹک سایہ ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ چل نہیں رہا. مثال کے طور پہ ایک عمارت کا سایہ ہے تو اس کے نیچے سے آپ گزر سکتے ہیں. لیکن آپ چھتری لے کے چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر ویڈیوز میں کہ مکہ میں لوگ چھتری لے کے چل رہے ہوتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے. نہیں، حالت احرام میں یہ فقہ جعفری کا موقع، بلکہ احرام کو بھی ایسے نہیں کر سکتے. سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے. جی. سر ڈھانپنے میں وہ سائے میں سفر کرنا، یہ دونوں باتیں شامل ہیں. سر ڈھانپنا الگ سے حرام ہے، سائے میں سفر کرنا الگ سے حرام ہے. یعنی سر ڈھانپنے کا اب آپ ایک عمارت میں اندر داخل ہو گئے، عمارت کے اندر جب آپ داخل ہو گئے تو اب سر ڈھانپنا بھی حرام ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہیٹ نہیں پہن سکتے آپ. یہ مردوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ظاہر عورتیں سر ڈھانپیں گی تو اب ہیٹ نہیں پہن سکتے آپ. اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ لحاف اوڑھنا چاہیں، نیند تو کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو لحاف اوڑھنا چاہیں گے تو اپنے سر کے اوپر تک لحاف نہیں لیں گے. صحیح. تو یہ بہت ساری پابندیاں ہیں. اور خواتین کی آپ کچھ بتا رہے تھے؟ خواتین جو ہے وہ عمومی زیور جو وہ پہنتی ہیں، ایک آدھ جو انگوٹھی وغیرہ،
اس سے زیادہ وہ زیور نہیں پہن سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ خاص طور پہ زینت نہیں کر سکتی, چہرے کو نہیں چھپا سکتی, چہرے کو نہیں چھپا سکتی. اچھا, چہرہ ظاہر ہونا ضروری ہے. ہاں, چہرہ ظاہر ہونا ضروری. وہ بیویاں جو نقاب کرتی ہیں والی وہ نہیں کریں گی, نقاب اتار دینا ہوگا. اوکے اوکے اوکے. تو یہ خواتین کے لیے ہے کہ وہ چہرے کو نہیں چھپا سکتی, اور وہ میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتی, زیور نہیں پہن سکتی, زیور نہیں پہن سکتی, زینت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. مصعب آپ کی طرف آتا ہوں, یہی شرائط ہیں ہو بہو یا اس میں کچھ چینجز بھی ہیں احرام والے کے لیے؟ دیکھیں, احرام جب آپ نے نیت کر لی اللہم انی ارید الحج فیسروا لی وتقبلہ منی, یا عمرے کی نیت کر لی, تو حج جو ہے وہ تو ہمارے نزدیک 3 فرائض اور 6 واجبات کا نام ہے. 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں. جہاں تک ممانعتوں کی چیزیں ہیں وہ کچھ ہماری مشترک ہیں, کچھ چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے. جیسے انہوں نے شیشے کی بات کی, تو شیشہ ہمارے نزدیک منع نہیں ہے. اوکے, دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. چکناہٹ کی بات کی, چکناہٹ بھی منع نہیں ہے, الا یہ کہ وہ چیزیں جو کسی زمانے میں بطور خوشبو استعمال ہوا کرتی تھی, زیتون کا تیل ہے کسی زمانے میں خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اسی طرح انہوں نے زیور کی بات فرمائی, یعنی سادگی تو بہتر ہے, اعلیٰ ہے, کیونکہ جب عرفات میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انظروا الی عبادی, میرے بندوں کو دیکھو, آتانی شعثا غبرا, آئے ہیں پرانگدہ حال, بال بکھرے ہوئے ہیں, میل کچیل ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے, خاتون جو ہے وہ باقاعدہ لت کے زیور میں جاتی ہے تو یہ وہ مقام کے موافق نہیں ہے صحیح. لیکن ایسا کرنے سے اس کے اوپر کچھ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح سے انہوں نے فرمایا کہ سایہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کوئی چھتری لیتے ہیں. البتہ آج کل ایک اور چھتری آ رہی ہے جو آپ کے یہاں ماتھے پر جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے, چھوٹی سی ایک چھتری آتی ہے, اس سے ہم منع کرتے ہیں. پھر اس میں بھی بعض علماء کی رائے ہے کہ چونکہ پٹی چھوٹی ہے, پورے چہرے کو نہیں چھپاتی ہے, میں ذاتی طور پہ اس کو منع کرتا ہوں. اسی طرح سے خوشبو میں اتفاق ہے. صابن کا استعمال, صابن کے استعمال پر دم نہیں ہے ہمارے نزدیک اس پر صدقہ ہے. البتہ اگر پورے شیمپو سے پورے جسم کو نہاتے ہیں یا خوشبو وغیرہ ایسا لگاتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فروٹ ہے, فروٹ کی جو خوشبو ہے یہ بھی ممنوع ہے. ایسا نہیں ہے, فروٹ آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح جوسز وغیرہ میں اگر کوئی اس طرح کی خوشبو وغیرہ موجود ہے تو اس کی بھی ہمارے نزدیک کوئی ممانعت نہیں ہے, وہ بھی آپ پی سکتے ہیں. البتہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی صورت میں کوئی ایسی بات چیت کرنا جو ایک بے تکلفانہ میاں بیوی کے رشتے کی ہے, وہ بالکل قطعاً منع ہے. حالت احرام میں ہمارے نزدیک اس کی جواز کی شکل اسی وقت بن جاتی ہے جب آپ طواف زیارت کریں گے, اس سے قبل باقی تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ حلق کرتے ہیں تو اس کے بعد تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہے الا النساء, عورتیں آپ پر حلال اس وقت ہوں گی جب آپ جا کر طواف زیارت کریں گے. جی یہاں میں ذرا سا ہمارا مختلف وہ نظریہ ہے کہ عورت اس وقت حلال ہوگی فقہ جعفریہ میں جب آپ طواف زیارت نہیں, طواف النساء کریں گے. یعنی نساء کا ایک الگ طواف ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد اس کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ, اس کے بعد آپ سعی کریں گے, اس کے بعد آپ طواف النساء الگ سے کریں گے اور اس کی 2 رکعت نماز الگ پڑھیں گے. اس کے بعد عورت آپ پر حلال ہوگی. اور یعنی حلق کروانے کے بعد پروسیس ریپیٹ نہیں, حلق یہ جو آخری اعمال مکہ ہیں, اعمال مکہ میں حلق تقصیر نہیں ہے. یہ حلق تقصیر جو ہے وہ مینا میں آپ نے کرنی ہوتی ہے. وہاں پر جو اعمال ہیں یہ اعمال مکہ بعد میں جب آپ مکہ آ جاتے ہیں, جب آپ عرفات وقوف عرفات ہو گیا, آپ کا مزدلفہ ہو گیا یعنی مشعر الحرام ہو گیا, آپ کا مینا ہو گیا, رمی جمرات ہو گیا یعنی شیطانوں کو کنکر مار لیا آپ نے, اور آپ کے اس میں اس دوران آپ کی قربانی بھی ہو چکی ہے 10 ذی الحجہ کو, آپ کی تقصیر بھی ہو چکی ہے. اب آپ جب مکہ لوٹیں گے, یہ تو آپ حدود حرم میں تو مطلب آپ باہر تھے, اب آپ جب مکہ لوٹیں گے تو مکہ لوٹنے کے بعد کچھ آپ نے اعمال مکہ کرنے ہیں, جس میں سے ایک بیت اللہ کا طواف ہے, اس کی 2 رکعت نماز ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں. طواف عمرے والا پروسیس جو ہے یہاں پر, ایک عمرے جسے کہتے ہیں, لیکن اس کا نام عمرہ نہیں ہے, بہرحال اسے اعمال مکہ کہا جاتا ہے. عمرہ کرنے کی نیت سے بھی جائے تو عمرے والے پروسیس میں جب حلق یا وہ کروا لے تو اس کے بعد اس کو طواف نساء کرنا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, جس طرح عمرہ مفردہ میں کرنا پڑتا ہے, یہ عمرہ مفردہ تو ایک مختلف بات ہو گئی. عمرہ جب آپ حج تمتع کریں گے, حج تمتع تمام ہو گیا, اس کے بعد اعمال مکہ, یعنی اعمال مکہ حج تمتع کا حصہ ہے. اعمال مکہ یہ 5 آپ نے اعمال کرنے ہیں, ایک طواف زیارت, 2 رکعت نماز,
سعی کریں گے, یہاں کوئی بال نہیں کاٹنے آپ نے, ٹھیک ہے, نہ حلق ہے نہ تقصیر ہے. صحیح, اب آپ طواف النساء دوبارہ کریں گے, اوکے. ایک طواف اور کریں گے, یہاں پر آپ کی عورت حلال ہوگی. اوکے, طواف النساء کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اب آپ کی عورت حلال ہوگی. اور اگر نہیں کریں گے تو اپنی عورت نہیں, گئی. اپنی عورت حلال نہیں ہوگی. اور اگر اسی عالم میں آپ مکے سے لوٹ آئے وطن اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو آپ نائب مقرر کیجئے, کسی کو بھیجیں کر کے آئے ہو, جب مکہ میں کسی کو نائب مقرر کیجئے کہ وہ آپ کی طرف سے 7 حرم میں چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے. مطلب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسا مسئلہ فقہ حنفی میں نہیں. فقہ حنفی نہیں بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات ہے کہ جو واجبات اور فرائض ہے, فرائض جو ہے وہ احرام ہے اور طواف عرفات کا قیام ہے اور طواف زیارت, یہ 3 واجبات فرائض ہیں. واجبات میں مزدلفہ کا وقوف ہے, اس کے بعد رمی ہے, اس کے بعد نہر ہے, اس کے بعد حلق ہے, اس کے بعد طواف زیارت کی سعی ہے اور آخر میں طواف وداع ہے. طواف وداع ہے. ہاں, ایک یہاں غلط فہمی ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرے میں بھی طواف وداع ہوتا ہے. نہیں ہوتا, طواف وداع نہیں ہوتا. عمرہ جو ہے وہ 4 چیزوں کا نام ہے, احرام, طواف, سعی اور اس کے بعد حلق یا قصر. صحیح, اس میں طواف وداع نہیں ہے. طواف وداع یہ عمل ہے حج کا. تو جب آپ نے طواف زیارت کر لیا, اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات جو کہ اکثر لوگوں کو علم میں نہیں ہے, جو کہ ہمارے نزدیک اس کی گنجائش ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص, ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم بہت زیادہ ہمارے بچوں کو سانس کے مسائل ہیں تو ہمارے لیے طواف زیارت کو مؤخر کرنے کی, تو میں نے کہا مؤخر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بجائے مؤخر کرنے کے اس کو بالکل مقدم کریں کہ آپ مزدلفہ پہنچیں, مزدلفہ میں 1-2 گھنٹے گزاریں اور وہیں سے سیدھا آپ حرم چلے جائیں اور حرم میں جا کے جیسے ہی فجر ہو جائے آپ طواف زیارت کر لیں. ابھی آپ نے رمی نہیں کی ہے, ابھی آپ نے قربانی نہیں کی, ابھی آپ نے حلق نہیں کیا, آپ احرام میں ہی ہے, تو بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اعمال اس کے بعد بھی ہو جائے تو شرع اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خوبصورت خوبصورت, بڑی دلچسپ باتیں مجھے پتہ لگ رہی ہیں اور بہت ریلیٹیو باتیں. جو آپ نے طواف وداع کی بات کی وہ ایک ہی چکر ہے یا 7 چکر؟ دیکھیں طواف جب بھی آپ کہیں گے تو طواف مینز 7 راؤنڈز, ٹھیک ہے, 7 چکر کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 6 چکر لگا لی اور 1 چکر نہیں لگایا اور پھر وہ آ گیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ پر دم تو نہیں ہے, آپ ایک چکر کے بجائے صدقہ دے دیں, کیونکہ اکثریت آپ کے ہو گئے. لیکن جب بھی طواف کا لفظ آئے گا, چاہے طواف عمرہ ہے, چاہے طواف صدر ہے, چاہے طواف زیارت ہے, چاہے طواف نساء ہے, جو بھی طواف ہے, شیعہ سنی ہر جگہ طواف کا لفظ 7 چکروں کا نام ہے. بہترین. ایک دلچسپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, فقہی احکامات سے ہٹ کے مختصر جواب چاہتا ہوں. یہ چکر کا کیا چکر ہے؟ یعنی یہ چکر کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جو کیونکہ میں خود بھی گیا ہوں اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پوری دنیا جیسے گھوم رہی ہو اس گھر کے آگے, مگر اس کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ ذرا بیان کریں. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, وہ جو انہوں نے فرمایا, اس سے پہلے ہم پروگرام میں بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ احکامات ہیں, وہ احکامات آپ کو دیے گئے ہیں. اب یہ جو طواف ہے یہ آج سے تو ہے نہیں, آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور طواف کی یہی کیفیت ہے. اچھا, اب اس کی لوجک کیا ہے؟ آپ اس کی لوجک الگ بیان کر سکتے ہیں, اہل تشیع کے یہاں الگ لوجک ہوگی, میرے نزدیک اس کی ایک الگ لوجک ہے. وہ ایک لوجک ہے میرے نظر میں جو میں اپنے دوستوں یاروں سے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں, دنیا میں اللہ رب العزت کے قریب ترین جگہ, یعنی ہم اللہ کو دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے نا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاڈلے پن میں عرض کیا کہ انظر الیک, جی, فرمایا لن ترانی, دیکھ نہیں سکتے ہو, ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم اللہ کے عرش کے قریب جا نہیں سکتے. تو یہ جو اللہ نے اپنے گھر کے قریب بلا لیا, گویا کہ اگر کوئی شخص روئے زمین میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ شخص ہے جو خانہ کعبہ کے جتنے قریب ہے. بہترین. اور میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ طواف کا مقصد یہ ہے کہ ایک نادم پریشان بندہ اپنے رب کے عرش کے ارد گرد سر جھکائے ہوئے شرمندگی سے پھر رہا ہے. اور ہمارے نزدیک ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ دوران طواف خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں. اچھا, کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے ہیں. وہ گویا اللہ رب العزت اپنے عرش مبارک پر جلوہ افروز ہیں. اس وقت بتائیے ایک بڑے سے بڑے مجرم جو بڑا مجرم ہو, کیا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے؟ کیا اس کی جرت ہو سکتی ہے؟ اس لیے نگاہیں نیچے کیجئے اور اس کو ذکر و اذکار کی جگہ نہ بنائیے. طواف ذکر و اذکار کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی سے صرف ایک دعا طواف میں ثابت ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, وہ بھی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک. باقی جگہ کیا ہے؟ مانگو,
مانگو، کرو اس رب سے باتیں جتنی آپ کر سکتے. تو آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ طواف کرنا ہو پہ خانہ کعبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مفتی صاحب نے اس جانب اشارہ کیا جو ایک آیت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. تو اس کی شیعہ مفسرین یہ تعریف نہیں کرتے، یعنی تفسیر نہیں کرتے کہ رحمان واقعتاً عرش پر ہی ہے. اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خانہ خدا رحمان سے خالی ہے، یعنی اس کو میں خلاصتاً یہ عرض کروں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. تو اب یہ جو کہا جائے کہ خانہ خدا کی طرف طواف کے دوران نہ دیکھا جائے، ایک بات، تو پھر کہاں دیکھا جائے؟ اگر خانہ خدا کی طرف نہ دیکھا جائے، جبکہ اس کی طرف دیکھنا عبادت بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. النظر الی الکعبہ عبادہ، رسول خدا کی حدیث ہے. اور یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. اور ایک تیسری حدیث ہے، یا علی النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ اے علی آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو کعبے کی طرف دیکھنا، جی صحیح حدیث، یعنی شیعہ احادیث پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے راویان شیعہ ہیں. تو کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور پھر علی کو مثال بنائی کعبے کی سی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے علی آپ کی مثال کعبے کی سی مثال ہے. کیوں؟ توتا ولا تاتیک، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا، سب کعبے کی طرف آتے ہیں. اے علی آپ کسی کی طرف نہیں جائیں گے، سب آپ کی طرف آئیں گے. تو یہ تو ایک فضائل کا پہلو تھا جو مولا علی کا ذکر آ گیا، تو میں نے کہا کہ آپ کو عرض کروں. تو اب خانہ خدا کی طرف دیکھا جاتا ہے. اس میں ایک فقہی مسئلہ، ایک باریکی ہے. اچھا، وہ باریکی یہ ہے فقہ جعفریہ کی کہ آپ کا کندھا، الٹا کندھا، وہ خانہ خدا سے ہٹنا نہیں چاہیے طواف کے دوران. اچھا، اگر وہ ہٹ گیا تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ تو. اگر وہ ہٹ گیا اور اس دوران آپ چل رہے ہیں تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. لہٰذا ریکمینڈڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں نہ دیکھیں. یا بعض اوقات جب حجر اسود تک پہنچتے ہیں تو لوگ استلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. جی جی. تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ چلتے چلتے نہ کیجئے، بلکہ آپ رکیے اور سینہ آپ مت کیجئے، بلکہ صرف ہاتھ کیجئے اور اس کو چومیے اور پھر آگے بڑھ جائیے. واہ واہ واہ. کندھا نہیں ہٹنا چاہیے کعبے سے. واہ واہ واہ. یہ فقہ جعفریہ کا، کیونکہ طواف جو ہے نا وہ باطل ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک، آپ کا کندھا جو ہے اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. اب آپ نے اس کے پیچھے لاجک پوچھی. میرا جو ایک ناقص مطالعہ یا جو سمجھ میں کہ ہر چیز گھوم رہی ہے کلاک وائز، اور کلاک وائز آپ کو ٹارک اور کا اندازہ ہو. تو جب ہم کلاک وائز کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ انسائڈ جائے گی. جب آپ ایک چیز کو کلاک وائز کریں گے اور ایک اینٹی کلاک وائز جائیں گے تو وہ اپ سائڈ جائے گی. پروردگار نے کعبے میں ہم کو اینٹی کلاک وائز گھمایا. واہ واہ واہ، اچھا ہے، سائنسی پہلو. اور ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم پروردگار کی بلندی کی طرف جائیں گے. واہ واہ، دلچسپ. دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات میرے سوالات ہر دفعہ بیکار نہیں ہوتے مفتی صاحب، کچھ کام کے بھی جواب نکل آتے ہیں. اچھا، اب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. اب یہ 2-4 مسئلے ایسے ہیں وہ آج تک سالو نہیں ہو رہے، حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور سے حج سے. یہ شیطان کو کیوں پتھر مارتے ہیں؟ ہماری زندگی میں، اس شہر میں، ملک میں کتنے سارے شیطان ہیں، وہاں تو پتھر مارنے کا حکم نہیں ہے. یہ اس کو مارنے سے کیا ملتا ہے؟ اور بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خاندانی دشمنی اتار رہے ہوتے ہیں شیطان سے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، خاندانی دشمنی اتارنا تو وہ ہمارے ابا رحم اللہ کو نے فرمایا کہ جب میں 64 میں حج پہ گیا تو اس وقت تو ایک ہی وہ شیطان کی وہ بنی ہوئی تھی. تو وہ ایک صاحب جو ہے وہ جوتا لے کر جو ہے وہ چڑھ گئے اور اس پہ جوتے برسانے لگے. تو کہنے لگے، میں نے لوگوں سے کہا بھائی یہی شیطان ہے، اسی کو مارو جو چڑھ گیا. یہ تو جہالت کی بات ہے. وہ آج کل لوگ اپنی ویڈیو بھی بنوا رہے ہوتے ہیں اپنی طرح طرح کی، یہ سب جاہلانہ طریقے ہیں. ہمیں تو حکم یہ بھی ہوا ہے کہ آپ جب کنکری اٹھائیں تو آپ کے بغل بھی نظر نہیں آنے چاہیے. اچھا، یعنی اتنا اونچا نہ ہو کہ آپ یہ کر کے باقاعدہ تھرو کر رہے ہو، نہیں، بس ایک عمل ہے نا، عمل ہے. اچھا، یہ جو پوری جگہ ہے، یہ پوری جگہ ہے، اس پوری جگہ میں آپ کو سنتیں نظر آئیں گی. یہ شیطان کو مارنا سنت ابراہیمی. بعض روایت میں کہ یہ 3 شیطان تھے، ایک ابراہیم کے سامنے آیا تھا،
ایک اسماعیل کے سامنے آیا تھا، ایک حاجر کے سامنے آیا تھا. تو انہوں نے چونکہ پتھر مارے تو یہ ہم صفا مروہ جو بھاگ رہے ہیں تو حاجر کی جو ہے وہ سنت ہے، زمزم جو ہے وہ اسماعیل کی اس میں سے ہے. آپ ایک جگہ وہاں پر مینا میں الٹے ہاتھ پہ پہاڑی پہ ایک چھوٹا سا سفید مینارہ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا. تو یہ ایک مقام وہ بھی موجود ہے، یہ ایک مشہور باتیں ہیں. تو یہ پورا مقام جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے. مسجد خیف جو ہے اس کے نیچے بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 انبیاء کی قبریں ہیں. ایک مینار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مینار کے نیچے آدم علیہ السلام کی قبر ہے. تو یہ ایک سنت عمل آپ کو ملا ہوا ہے اور آپ کی اتباع سنت آپ کے ذمہ لازم ہے. ٹھیک ہے، اتباع سنت آپ کیجئے. اچھا میں ایک چیز تھوڑی سی وضاحت کر دوں، علامہ صاحب اگر میری بات کو واضح سمجھ چکے ہو، دوران طواف خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا ہے اہل سنت کے نزدیک، یعنی وہ بھی ہمارے احناف کے نزدیک نہ دیکھنا بہتر ہے. یعنی حرام والی بات نہیں ہے کہ آپ دوران طواف ارتکاز کے لیے نہ دیکھیں، جیسے نماز میں حکم ہے. اچھا اس میں بھی اختلاف ہے کہ دوران نماز اگر آپ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں یا آپ اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھیں. تو بعض علماء کے فرماتے ہیں کہ ارتکاز کے لیے آپ سجدے کی جگہ کو ہی دیکھیں. لیکن میرا ذاتی جو ایک رجحان یا ایک اندر کی کیفیت ہے، فیلنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ سامنے ہے تو پھر تو خانہ کعبہ کو دیکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے آپ کی نماز کی جو توجہ ہے، یعنی آپ اتنے قریب کھڑے ہوں کہ آپ کی نگاہ براہ راست خانہ کعبہ پر پڑ رہی ہے تو اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی، حجر اسود کو چومنے کے لیے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے. حجر اسود کی تعظیم اپنی جگہ اور اس سے محبت اپنی جگہ، مگر جو دنگا فساد، جو احرام کھچن تاؤں ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آج سے نہیں ہے نا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اچھا، حضرت عمر سے کیا فرمایا کہ اے عمر تو قوی آدمی ہے، تو اندر جائے گا تو لوگوں کو آگے پیچھے کرے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ آئی، کہنے لگی میں نے تو آج بوسہ دے دیا. تو عائشہ نے خوب ڈانٹا، تو مردوں کے مجمع میں گھسی ہوئی ہوگی، تو نے جا کے وہاں پر. تو یہ تو آج سے ہوا نہیں نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طواف زیارت کا واقعہ اگر آپ پڑھ لے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ نہیں دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، آپ اس کو جو ہے وہاں ٹچ کر کے اور اسلام کرتے تھے. تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کیا ہر چکر پر صحابہ آپ کو کے لیے جگہ نہیں کھولتے؟ لیکن نہیں کیا، یہی بتانے کے لیے کہ یہ چیز آپ کی فرضیات میں سے شامل نہیں ہے. یہ چیز آپ کے اخلاق کے اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر، جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں 3-4 جگہوں پر ہم میں سے چاہے میں ہوں، چاہے علامہ صاحب ہے، چاہے وہ صاحب ہے، ہم سب کچھ بھول کرنا ان جگہوں میں ایک حجر اسود کا بوسہ سمجھدار لوگوں نے لینا چھوڑ دیا. نمبر 2 حتیم میں جانے کو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ جب تک حتیم میں نہیں گئے تو علامہ صاحب بھی یہ سوچتے ہیں، مفتی صاحب بھی سوچتے ہیں میرا تو حج ہوا ہی نہیں. نمبر 3 مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جانا، اس کے لیے آج کل لوگوں نے وہ جو ایپ صاحب ہے اس کی جھوٹی نقلیں بنا کر جو ہے وہ آج اللہ کے بندے یہ کون سا جائز کام ہے؟ اور اچھا چوتھا کام کیا شروع ہوا؟ چوتھا کام یہ کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ اگر احرام میں ہیں تو آپ نیچے جا سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں جا سکتے، مطاف میں نہیں جا سکتے. اب لوگوں کا سوال ہے کہ جن کے باپ کی جگہ تو نہیں ہے، منع تو نہیں کر سکتے، وہ آپ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھے. لیکن اگر ایک گورنمنٹ نے، ایک حکومت نے ایک کسی وجہ سے کسی چیز کو منع کیا ہے اور آپ کے لیے اوپر کی جگہ ہے نا، اگر آپ کو طواف کا اتنا ہی شوق ہے، نہیں آپ طواف کا شوق بھی رکھتے ہیں لیکن 1 گھنٹے کا چکر نہیں لگانا چاہتے، آپ کو چکر لگانا ہے 15 منٹ کا، تو میں تو منع کرتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے یہ نہ کرے کہ آپ کو شوق ہے، آپ جائیے مسجد عائشہ سے پھر احرام باندھ کے آ جائیے، پھر عمرہ کر لیجیے، احرام آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن حج میں یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ نے عمرہ تمتع کر کے مکہ میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو اب اگر آپ نے طواف کرنا ہے، ابھی چونکہ اگر مکہ میں قیام ہے اور ابھی 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہونا ہے، 8 ذی الحجہ آئی نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ 4 ذی الحجہ 5 ذی الحجہ کو آپ پہنچ گئے ہیں، تو بیچ میں آپ کے پاس 2-3 دن موجود ہیں، تو آپ جائیں گے حرم میں. اب انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ حرم میں بغیر احرام نہیں آؤ، نیچے جو میزنائن ہے وہاں پر آپ مت آئیے بغیر احرام. فقہ یہ کہتی ہے کہ احرام شروع نہیں ہو سکتا 8 ذی الحجہ سے پہلے. تو کیا شکل احرام دی جا سکتی ہے؟ یعنی
کپڑے لباس احرام ہے، حالت احرام نہیں ہے، تلبیہ نہیں پڑھا میں نے، یعنی چیزیں مجھ پر حرام نہیں ہوئی ہیں، فقط احرام پہنا ہے، تو کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اس کا فقہ جعفریہ کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوکے، کیونکہ انہوں نے لباس احرام کی پابندی لگائی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے نیت احرام کی پابندی نہیں لگائی ہے. ٹھیک ہے. مصعب بھی کہہ رہے ہیں شرعن مسئلہ نہیں ہے، لیکن حکومتی قوانین کی پاسداری جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں مسجد عائشہ اور نیت کر کے احرام پہنیں، عمرہ کر لیں، عمرہ کر لیں. لیکن میں نے یہ بات کی اس کی کہ شرعن کو اس میں وہ قباحت نہیں ہے، لیکن آپ اگر بالفرض وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے، حل انت معتمر، کیا تم معتمر ہو؟ اور میں نے کہا جی، آپ پھر جھوٹ کے پھر جھوٹ تو جھوٹ ہو جائے گا نا. اگر ہم ہیلا کر لیتے ہیں، ہاں معتمر ہوں، صبح میں تھا شام میں یہ بھی ہو جاتا. ہمارے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ، سچی بات یہ ہے. لیکن وہ صحیح بات ہے کہ شوق زیارت کعبہ میں عمرہ کا لباس پہن کے، یعنی حالت احرام میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ یار جانے تو اس نے پھر وہ انٹری کر دی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈریس میں ہیں، ڈریس کوڈ فالو ہو رہا ہے، حکومت کی یہ ریکوائرمنٹ. اچھی بات پتہ لگی. آخری سوال ہے علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، امپورٹنٹ سوال ہے. اللہ اکبر. یہ تو سارے سوال اتنے دلچسپ ہیں کہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں چاہتا کہ اس میں سب ایک انفارمیشن آ جائے. ایک شخص جو حالت احرام میں ہے، حج یا عمرہ جیسی عبادات سے گزر رہا ہے، ایسی صورتحال میں نہیں سمجھ میں آتا، یعنی آپ فرما رہے ہیں 8 ذی الحج سے یہ حج کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، لوگ دور دور سے چل کے آتے ہیں. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، حالانکہ فقہی احکام سے ہٹ کے امام حسین نے 8 ذی الحج کو حج کو چھوڑ دیا اور آپ نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ فرزند رسول 8 ذی الحج کو مکے کو نہیں چھوڑے تھے، بلکہ وہ تو 28 رجب کو مدینہ کو چھوڑ چکے تھے. اور ولید نے یہ کہا تھا کہ شام سے خبر آئی ہے اور بری خبر آئی ہے، اور اب یزید حاکم ہے اور وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ چاہتا ہے. تو امام حسین نے کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایع مثلا، بلکہ امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. یہ تو مدینے کے آپ کے اقوال، یہ تو مکے میں 8 ذی الحج کو 2 دن اور رک جاتے تو حج ہو جاتا. بالکل ایسا ہی تھا، لیکن مولا کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ حاجی احرام کے اندر تلواریں چھپائے ہوئے آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، اور خانہ خدا کے اندر مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے، لہٰذا مولا نے وہاں سے رخصتی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ سب آپ کے لیے سوال آیا ہے. آخری سوال ہے، نان مسلمس کو مکہ اور خاص طور سے مدینہ بھی، لیکن مکے کی حدود میں داخلہ کیوں منع ہے؟ وہ کیوں طواف نہیں کر سکتے؟ وہ کیوں بیت اللہ میں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ایک مسلم تو مندروں میں چلا جاتا ہے، بڑے سے بڑے چرچ میں چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے نزدیک ممانعات کی وہ شکلیں نہیں ہیں، احترام کی شکلیں ہیں کہ مدینہ کا بھی یہی بعینی وہی احترام کیا جائے جو مکہ مکرمہ کا ہے، اور کسی غیر مسلم کو وہاں داخلہ نہ دیا جائے. لیکن وہ جو حرمت والی بات ہے کہ لا يدخلہ الکافرون، وہ بات نہیں ہے. البتہ مکہ مکرمہ چونکہ یہ ایک حرم ہے، حرم اس کو قرار دیا گیا، اور اس حرم کے لیے پھر فرمایا گیا کہ جو آیت ہے نا کہ مشرکون، کہ مشرک داخل نہیں ہو سکتے، تو اس بنیاد پر یہ ایک حدود مقرر کیے گئے جو اللہ کے نبی نے حدود مقرر کیے. مسجد عائشہ ہے، تنعیم جس کو کہتے ہیں تنعیم ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ کا مقام ہے، عرفات ہے، جعرانہ ہے، شمیسیہ ہے، یہ سب میقات جو ہے، یہ میقات کے ایک حدود ہے. قریب ترین حد جو ہے وہ تنعیم ہے 6 کلومیٹر، سب سے دور جو ہے وہ جعرانہ ہے جو 27 کلومیٹر ہے. یہ ایک حد ہے اس خانہ کعبہ کے لیے. یعنی اس خانہ کعبہ کا جو احترام ہے، جو اس کی عزت ہے، وہ یہاں سے شروع ہوگی. اگر آپ نے اس گھر کی نیت کی ہے تو آپ وہاں سے پورے جو ہے نا وہ ڈریس کوڈ میں آئیں گے، آپ اس کے احترام میں آئیں گے، آپ کو جو ہے باقاعدہ احرام باندھ کر آنا پڑے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے. اس میں کوئی نان مسلم نہیں آ سکتا، اس میں کوئی نان مسلم نہیں آ سکتا. یہ باقاعدہ شریعت نے منع کیا ہے. آج اگر کوئی شخص یا کوئی حکومت اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو یہ قانون حکومت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. بہت اچھا، بہت اس حکومت کی یہ بات ماننا میرے ذمے لازم نہیں ہے، اور میں اس کو کنڈم کرتا رہوں گا. اور ایسا ہوا ہے جی. اب یہ مجھے نہیں پتا، اب گزشتہ دنوں ہوگا تو غلط ہوگا. اس گزشتہ دنوں مدینے کی تو کچھ وائرل آئی ہے کہ وہ انڈین کوئی ایمبیسی کے لوگ وزیر گئے تھے. مکہ کی میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی کسی نے بھی کیا ہے،
چاہے وہ میں نے کیا، آپ نے کیا، جس نے بھی کیا ہے اس نے خدا اور اس کے رسول کے حکم کو توڑا ہے. اچھا، ہمارے یہاں پر رسول خدا کا حرم اور خاص طور پہ مسجد نبوی کا حرم بھی اسی قدر محترم ہے. اچھا، یعنی اس میں کوئی کافر اور مشرک داخل نہیں ہو سکتا. مسجد میں ویسے ہی نہیں داخل ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور چونکہ مسجد الحرام کے بعد سب سے اہم مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر تو بالکل بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر روضہ رسول، ٹھیک ہے. روضہ رسول بھی محترم جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور اہل بیت کے حرم میں بھی کافر و مشرک داخل نہیں ہو سکتا. اوکے، آخری سوال ہے، اگر رہ گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا. نماز کا کیا حکم ہے؟ قصر ہوگا؟ مسجد نبوی میں بھی قصر ہوگی اور مکہ یعنی خانہ کعبہ میں بھی قصر ہوگی؟ مسجد نبوی میں بھی تمام ہے اور مکہ میں بھی تمام ہے. فقہ جعفریہ کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر آپ مسافر نہیں ہیں، یہ آپ کا وطن ہی، چاہے جتنا بھی دن ہو، چاہے آپ کا مختصر قیام کا مسئلہ نہیں. دیکھیں، آپ مسافر ہیں تو آپ کی نماز قصر ہے، اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کی نماز پوری ہے. دونوں جگہوں پر یہی حکم ہے کہ قصر و مسافرت کے جو احکامات ہوں گے وہ دونوں جگہ ایک جیسے ہوں گے. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالباقی اختر، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. اب آپ حج پہ روانہ ہو جائیں گے، آپ وہاں جا کے ہمارے لیے دعا کیجیے گا. علامہ صاحب آپ بھی حج پہ جائیں گے انشاءاللہ. دونوں احباب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہم ناچیز کو یاد رکھیے گا اور میرے ناظرین کو یاد رکھیے گا. بھائی خوش قسمت ہیں یہ لوگ، دونوں مسلمان اس سال اسی پروگرام کے بعد انشاءاللہ حج پہ نظر آئیں گے. جب کہ پروگرام چل رہا ہوگا تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. خواتین حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ. جو دعائیں بھجوانی ہیں کمنٹس میں بھجوا دیں. ہم دونوں سے کہیں گے کہ ان دعاؤں کو آپ نے وہاں خاص مقامات پر ضرور ذکر کرنا ہے. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان.